أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت اور انتقال۔ دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 10 سال پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، پیدا ہوئیں، اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف سے شریک ہوا اور قید ہوا۔ پیغمبر کریم کا داماد پیغمبر کریم کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ ارسال کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو حضرت خدیجہ جی کی یاد تازہ ہو گئی، آپ دیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کے مشورے سے یہ قرار پایا، فیصلہ ہوا کہ ابو العاص کو بغیر فدیے کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر کے حضرت زینب کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ ابھی واقعہ تو آگے آ رہا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ عورت کی شان یہ ہے کہ شادی کے بعد شوہر کی ہے۔ اگر کہیں باپ اور شوہر کا ٹکراؤ آتا ہے تو باپ کی نہیں، شوہر کی بات ماننی ہوگی۔ آج کل سب سے بڑا فساد یہی ہوتا ہے۔ ذرا سی شوہر کے گھر میں شکایت ہوتی ہے تو لڑکی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ شوہر کو دھمکیاں دے کر کے ماں کے پاس پہنچتی ہے، باپ کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ پورے معاشرے کو تباہ کرنے کی چیز ہے۔ جب آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے معاہدہ کیا، نکاح کیا کہ ہم بچی اس لڑکے کو دے رہے ہیں، تو بس اس کے حوالے۔ ابھی کل اگر حالات ان کے اوپر برے آتے ہیں، اچھے آتے ہیں، امیر بنتے ہیں، غریب بنتے ہیں، وہ ان کا نصیب۔ آپ ان کے لیے جو دعائیں کر سکتے ہیں بے شک کریں، آپ ان کے ساتھ مالی طور پر جو مدد کر سکتے ہیں بے شک کریں، لیکن یہ نہ کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے میرے گھر میں آ جا، میں تیرے لیے سارا انتظام کروں گا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ شریعت کے حکم کو بھی توڑنا ہے، اپنے ماحول کو بھی بگاڑنا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ شوہر کافروں کا ساتھی بن کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ، اپنے سسر کے قافلے کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کریم نے کوئی طعنہ نہیں بھیجا بیٹی کی طرف کہ بیٹی تیرا شوہر کیوں آ رہا ہے، ابھی میرے گھر میں کبھی نہ آنا، جیسے آج کل ہوتا ہے نا ذرے ذرے پر۔ اور پھر عجیب بات اگلی کیا آپ نے سنی کہ جب وہ گرفتار ہوا تو بی بی زینب نے اپنا جہیز کا سامان، اپنا مال پیغمبر کریم کے پاس بھیجا، اس کے بدلے میرے شوہر کو آزاد کر دو۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، آج اگر اللہ معاف فرمائے ہمارا کسی کا داماد اگر ہمارے خلاف کوئی بات کرے تو ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ابھی نکلا اس کے گھر سے، آج اگر نہیں آئی تو پھر میرے میت میں، میرے جنازے میں نہ آنا۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو آزاد کر رہے ہیں مفت میں، بغیر فدیے کے، لیکن یہ شرط لگا رہے ہیں کہ میری بیٹی کو مدینے بھیج دینا۔ وہ بھی زبردستی نہیں ہو سکتی، اس کو طلاق دو۔ اور اس کے اندر بھی اصل حکمت یہ تھی کہ اس کو جب مفت میں آزاد کریں گے نا تو اس کے دل میں ایمان کی چمک آئے گی، نور آئے گا، وہی پھر آگے واقعہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکے سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بیٹی اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے لڑنے کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب کا بھی بھائی ہوا، وہ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے، اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر کے اونٹ سے گر پڑیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ حاملہ تھیں اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علی الاعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس بات کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ اچھا، کنانہ دیور تھا اور دیور کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سفر کر رہی تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک بات، اگر پردے کا حکم نازل ہو بھی صحیح، جب حالت جنگ ہے تو جنگ کی حالت میں اگر کوئی بندہ کسی کو بچانے کے لیے کہ اس کو تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے، گولی نہ لگے، اس ٹائم پر کسی عورت کو اگر بچانے کے ارادے سے لے جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، 1-2 دنوں کے بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زخم کئی سالوں تک رہا اور کئی سالوں تک اس میں بیمار رہ کر کے سن 8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 2 ہجری کا جو زخمی ہوئیں، اور وفات ہوئی 8 ہجری کے اندر، یعنی 6 سال تک اس بیچاری کو یہ زخم رہا جو ظالم نے نیزہ مارا تھا، اور اتنا خطرناک نیزہ کہ حمل ضائع ہو گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو راضی فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستا گئی، بیچاری زخمی ہو کر شہید ہو گئی۔ دفن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے، جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیا مطلب، پہلے رنجیدہ پھر یہ مسکراہٹ؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب کے ضعف کا خیال تھا کہ بیچاری کمزور ہے، میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ میری دعا قبول فرما دی۔ سبحان اللہ۔ فائدہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاحب زادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا بھائی۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم احفظنا منہ بمنک و کرمک و فضلک، یا اللہ ہماری حفاظت فرما قبر کے عذاب سے اپنے احسان، کرم اور مہربانی سے، آمین۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے اور دین ہی کی خاطر شہید ہوئی ہے، زخم کھائے ہیں، ہجرت کی ہے، اس کے باوجود
وفات کے ٹائم پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہم جو چھوٹا موٹا ذرا سا کوئی کام کر لیتے ہیں پھر بڑی تسلی ہوتی ہے کہ نہیں، ہم نے تو بھائی مسجد بنا دی، ہم تو پکے جنتی ہیں، ہم نے تو قرآن پاک پڑھ لیا، ہم تو پکے ٹھکے جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ نہیں بھائی، اعمال جتنے زیادہ کر سکتے ہو کرو، لیکن گھمنڈ نہ کرنا۔ ابلیس کے تباہی کا سب سے بڑا سبب یہی گھمنڈ تھا کہ میں نے یہ عبادت کی ہے، یہ عبادت کی ہے، اور ایسا ملعون بنا، ایسا لعنتی بنا کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک آپ کے مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ شیطان پر لعنت کرو۔ جب تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے تو قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا جب قرآن پاک پڑھنا ہو تو پہلے شیطان ملعون سے پناہ مانگو۔ تو یہ ہے اپنی عبادت پر تکبر اور گھمنڈ کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔